الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہماری جو حدیث ہے باب نمبر ہے 28. اذا رأت المستحاضة طہرا، جب مستحاضہ کو خون آنا بند ہو جائے. تو حائضہ عورت اور مستحاضہ ان دونوں میں فرق کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حیض کا جسے خون آتا ہے اسے حائضہ کہا جاتا ہے، اور جسے رگ کا خون ہے، حیض کے علاوہ جو خون ہے اسے جو ہے وہ آئے تو اس عورت کو مستحاضہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تغتسل وتصلی ولو ساعہ، کہ مستحاضہ کا جب خون بند ہو جائے تو وہ غسل بھی کرے گی اور نماز کو بھی پڑھے گی، چاہے یہ بندش تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کا خاوند بھی اس سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے. الصلاۃ اعظم، کیونکہ نماز جو ہے وہ زیادہ بڑی بات ہے کہ کوئی عورت نماز ادا کرنے کی اجازت اس کو دے دی گئی ہو تو یہ بڑی بات ہے. جب نماز کی اجازت دے دی گئی ہے تو پھر وہ سارے کام جو طہارت میں ایک عورت کر سکتی ہے وہ عورت کرے گی، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا، فاطمہ بنت ابی حبیش کو، اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، جب حیض کا ایام آئیں تو نماز چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، اور جب وہ چلے جائیں تو پھر خون کو دھو لو اور نماز کو ادا کرو، یعنی غسل کرنے کے بعد، جیسا کہ باقی روایات میں وضاحت ہے. تو اس باب کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری اس باب کا جو مقصد لائے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحاضہ عورت جسے حیض کے بعد خون آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خون جو ہوتا ہے حیض کا نہیں ہوتا، تو ایسی عورت کے لیے نماز ادا کرنا جب جائز ہے، جو ان کی تفصیل پیچھے احادیث میں گزر چکی ہے، تو اس کا اپنے خاوند سے تعلق کو بھی قائم کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، حالت حیض میں تعلق قائم کرنا حرام ہے، البتہ حالت حیض کے بعد اگر استحاضہ کا خون ہے اس میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ایک صحیح سند سے ابو داود میں روایت بھی ہے کہ ام حبیبہ انہیں استحاضہ کی تکلیف تھی، ان کے خاوند ان سے استحاضے کی حالت میں قربت کر لیتے تھے، ان سے قربت کر لیتے تھے. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ قربت جائز نہیں ہے، یعنی جمع کرنا جائز نہیں ہے. امام بخاری ان کی تردید کر رہے ہیں یہاں پر اور فرما رہے ہیں کہ جب نماز جائز ہے تو خاوند کا ان سے صحبت کرنا، تعلق قائم کرنا تو زیادہ اس کے جائز ہونے کی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے کہ وہ جائز ہو. اس سے اگلا جو باب ہے وہ بھی نماز سے متعلق ہے، لیکن وہ نفاس والی عورت کے بارے میں ہے. باب الصلاۃ علی النفساء و سنتها. اچھا، اس میں نفاس والی عورت کا نماز جنازہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کا جنازہ کیسے پڑھا جائے، وہ سنتها، اور اس کا طریقہ کیا ہے. اور یہ جو یہاں پر عورت کے نفاس والی عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کا جو بات کی گئی ہے، یہ یہی معاملہ تمام عورتوں کے جنازے کے حوالے سے بھی ہے. حضرت حضرت سمرہ بنت جندب
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان امرأۃ ماتت فی بطن، ایک عورت جو ہے وہ زچگی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. فقام وسطها، تو آپ جو ہے میت کے وسط میں آپ کھڑے ہوئے، اس کی جو کمر کے سامنے آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. اس اس باب سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ جو بات ہمارے یہاں معروف ہے کہ عورت کو جب فوت ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتی ہے، یا عورت یا آدمی جو ہے نجاست موت کو نجاست سے جوڑتے ہیں، نجس ہو جاتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. یہ بات جو ہے بے بنیاد اور بے دلیل ہے، اور یہ حدیث بھی اس کی نفی کر رہی ہے کہ اگر وہ نجس ہو گئی اور ناپاک ہو گئی تو اس کا پھر جنازہ کیسے جو ہے وہ پڑھا گیا؟ جنازہ تو کسی پاک کا ہی آپ پاک کر کے پڑھیں گے نا. تو موت کا نجاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاشرے کی بنائی ہوئی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ جو عورت فوت ہوئی ہیں یہ نفاس کی حالت میں فوت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نفاس کی حالت میں اس کو موت آئی ہے، تو اب اس سے اگر کوئی یہ بات نکالے کہ نفاس کی حالت تو نجاست کی حالت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ عورت کو جو یہ کہا گیا کہ نفاس کی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے، تو وہ نجاست کی بنیاد پر نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ایک عورت جب بچے کو جنتی ہے تو وہ ایک تکلیف سے گزرتی ہے، تو واللہ عالم شاید اس کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے چونکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یقیناً اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ عورتوں کے آپریشن بھی ہوں گے. حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے، آج کل کے زمانے میں عورتوں کے آپریشن ہوتے ہیں. تو آپریشن کے اندر بھی ایک عورت اچھا خاصا وقت لے لیتی ہے اس سے ریکور ہونے میں. تو اس کے لیے آسانی کی گئی ہے کہ وہ تنگی کے اندر نہ پڑے اور نماز کو چھوڑ دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت میں عورت جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. ایسا ہوتا تو پھر اس کا جنازہ پڑھنا، اور وہ بھی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھانا، یہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے. تو جنازہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی حالت میں بھی عورت پاکیزہ ہی ہوتی ہے. اچھا، نفاس کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے. مختصراً تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ خون جو ولادت کی وجہ سے رحم سے برآمد ہو، نفاس کہلاتا ہے. خواہ ولادت کے وقت ہو یا اس کے بعد یا اس سے 1 2 3 دن پہلے ہو، بشرطے کہ اس کے ساتھ درد ذہ بھی ہو، یعنی بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہے وہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ جو اس تکلیف کے ساتھ آ، جو خون خارج ہوگا چاہے وہ ولادت سے پہلے ہو تو وہ نفاس کا خون کہلائے گا. اچھا، عام طور پر اس کی مدت 40 دن تک ہوتی ہے. 40 دنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں عورت کی پرانی جو روٹین ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یا اس کے بعد اگر خون رکنے کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے اور اسے نفاس میں شمار کیا جائے.
کہ باقی 40 دن اگر وہ پورے کر لیتی ہیں تو اس کے بعد نماز روزہ شروع کر دیں گی۔ اگر 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو بھی عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز شروع کر دے۔ اس کی کچھ چیزیں مزید بھی ہیں جو طلاق سے متعلق ہیں، نفاس کی، انشاءاللہ اس کو ہم ان کے ابواب کے اندر مزید جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت خالتی میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا كانت تکون حائضا لا تصلی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ سے سنا وہ حائضہ ہوتی تھیں اور نماز نہیں پڑھتی تھیں، اور اس حالت میں وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے قریب لیٹ جاتی، جہاں نماز پڑھتے تھے حضور وہ اس کے قریب ہی لیٹی ہوتی، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، اور آپ جو ہے جب سجدہ کرتے تو ان کی جو چادر ہوتی وہ آپ سجدہ اس کے اوپر کر دیتے تھے۔ اذا سجد اصابنی بعد ثوبہ، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کچھ کپڑے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوتے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے نفاس والی عورت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی، ایسے ہی حیض والی عورت بھی پاک ہی ہوتی ہے، البتہ اس کو جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکی اختیار کرنے کے بعد جو ہے نماز ادا کریں، یا طہر جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ پاکی نہیں ہے کہ جو پاکی اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جسم ہر صورت میں پاک ہے، جیسا کہ حدیث سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے کہا کہ مجھے فلاں چیز پکڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیض ہے، تو تمہارے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا باقی سارا جسم پاک ہے، صرف اس کے ساتھ آپ میاں بیوی جو ہیں آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، باقی اس کا جسم، اس کا کچھ پکا کے دینا یا اس کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کر لینا، یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ اس سے اگلا جو باب ہے، یہ بھی یہاں پر بھی کافی لمبے احکام نقل کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ ایک مسئلہ جو عموماً اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض روکنے والی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو ان کے استعمال سے کسی نقصان کا خطرہ نہ ہو، اگر نقصان کا خطرہ ہے پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت ہے تو اس میں پھر خاوند کی اجازت بھی ضروری ہے، خاوند کی اجازت لینا بھی بعض اس میں جو مسائل ہیں اس کے اندر اس کا تعلق خاوند کی اجازت کے ساتھ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی طرف سے اس کی اجازت ہو، تو
لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بچنا بہتر ہے، ڈاکٹری طبی نقطہ نگاہ سے کوئی بہت مجبوری ہو، جیسے آپ عمرے پر گئے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ان سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ جو ہے دوائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا آج حیض کا باب ختم ہوا، انشاءاللہ اگلا کتاب التیمم ہے، اس کو ہم کل سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی کی اعلیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔